السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بیٹی کا افسانہ ہے جو ننھی عمر میں صاحبان سے محروم ہو گئی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گرمی اپنے عروج پر تھی، سورج اس قدر تپش برساتا کہ ہر زیرو خدا برتر سے رحم کی اپیل کرتا، جب گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے ہر جاندار، خواہ ہو انسان ہو یا چرند پرند، سب اپنے ٹھکانوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ سب سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی۔ نور العین جسے سب اینا کہہ کر پکارتے تھے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کوس رہی تھی جو مسلسل 2 دن سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اینا 19 سالہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی جس کی سمجھدار اور ذہانت کی مثالیں محلے کی ہر ماں اپنی بیٹی کو دیتی تھی۔ کسے پتا تھا کہ بظاہر خوش نظر آنے والی لڑکی اندر سے بکھرے اور مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑی اینا کی نظر کھڑکی کے باہر درخت پر بنے گھونسلے پر پڑی جس میں 2 خوبصورت پرندے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اینا یہ منظر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مادہ کے ساتھ ساتھ نر بھی اپنے بچوں کی اس قدر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ جیسے ماں اپنے نو مولود بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ منظر اتنا پرکشش تھا کہ اینا یہ سب دیکھ کر اپنے ماضی کے دریچوں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے سن رکھا تھا کہ اینا پیدا ہوئی تو اس کے بابا کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ اس کے بابا اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اینا بھی اپنے بابا کی جان کا ٹکڑا تھی۔ وہ اپنے بابا سے بہت سی فرمائشیں کرتی اور اس کے بابا بھی اس کی ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر رکھتے۔ جب اینا نے پہلی دفعہ چلنا شروع کیا تو اس کے بابا نے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ اینا نے اپنی پیاری سی زبان سے پہلا لفظ بھی بابا جانی بولا تھا جسے سن کر اس کے بابا خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ جب اینا کا اسکول میں داخلہ ہوا تو اس کے بابا جانی خود اسے چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ اینا اپنے بابا جانی کے ساتھ موٹر سائیکل پر خوب مزے کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی۔ اینا بہت ذہین بچی تھی۔ اس کی ٹیچر اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی اور اس کے بابا اس کی تعریفیں سن کر سر فخر سے بلند کر لیا کرتے تھے۔ اینا اپنی جماعت میں پہلی دفعہ جب اول آئی تو اس کے بابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن شاید برا وقت اینا کا انتظار کر رہا تھا۔ سردیوں کے انتہائی یکبستہ دن تھے۔ اینا حسب معمول اسکول سے آئی، کھانا کھانے کے بعد سو گئی۔ جب اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اچانک آنکھ کھلی تو اسے گھر کے سین سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بستر چھوڑا، کمرے سے باہر نکلی۔ جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس کی مما اور اس کی پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اینا کا ننھا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اتنی دیر میں اینا کے ساتھ ساتھ باقی سب کی سماعتوں میں بھی ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئی، جس کے ساتھ ہی گھر والوں اور عزیز و اقربا جو سب سین میں جمع تھے ان کی چیخ و پکار میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اینا یہ سارا منظر گھر کی دوسری جانب منزل کی دوسری طرف جانے والی سیڑھی پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اینا کو اپنے بابا کے آنے کا انتظار بھی تھا کیونکہ بابا کے لوٹنے کا بھی یہی وقت تھا۔ اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی تو اس کی حیرانگی بڑھتی چلی گئی۔ 4 شخص اپنے کندھوں پر لیے چارپائی داخل ہو رہے تھے۔ اس چارپائی پر جیسے کوئی شخص لیٹا ہوا تھا جس کے جسم کو سفید کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ چارپائی سین کے درمیان رکھ دی گئی تھی۔ گھر والے سب اس چارپائی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اینا کی نظر جب اپنی امی پر پڑی تو حیرت کے سمندر میں مزید غوطہ زن ہونا پڑا۔ کچھ عورتیں اس کی ماما کے کانوں کے جھمکے، ناک کی نتھنی اور ہاتھ کے کنگن اتارنے میں مصروف تھی۔ ابھی اینا انہی سب میں الجھی ہوئی تھی کہ کسی نے چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹا دیا۔ اینا کا یہ دیکھ کر دل دہل سا گیا
کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینا کے اپنے بابا جانی تھے، جن کو دیکھ کر اینا جیتی تھی اور جو اینا کو دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ آنکھیں جن میں اینا کو ہمیشہ اپنے لیے پیار نظر آتا تھا، آج وہ آنکھیں بند تھی۔ آج ان آنکھوں کے گرد خون کے چھینٹے تھے۔ اینا اس وقت کچھ سمجھ نہ پائی اور بھاگ کر اپنی امی کے پاس آ گئی اور اپنی ننھی زبان سے جو جملے بولے اسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میرے بابا جانی سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اینا کی یہ باتیں ہر ایک کے سننے والے پر تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ ماما نے اسے دیوانہ وار گلے سے لگایا اور اس کے چہرے کو بے اختیار ہو کر چومنے لگی۔ ماما مجھے بتائیں نا، بابا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ماما بابا اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ماما یہ بابا کے چہرے پر خون کے چھینٹے کیوں ہیں؟ ایک بار پھر اینا اپنے ماما کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول پڑی۔ اینا کی معصوم اور پیاری آواز میں اتنی اذیت تھی، وہاں کھڑا ہر شخص رو پڑا۔ ماما نے جب اپنی پاپا کی اینا کو یہ بتایا کہ اس کے پاپا کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی اپنی اینا کے پاس واپس نہیں آئیں گے، یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ بیچاری 5 سالہ کی بچی غش کھا کر ماں کے ہاتھوں میں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنی دیر میں اینا کی پھپھو اسے وہاں سے کمرے میں لے گئی۔ اینا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی پھپھو کی گود میں پایا۔ اس کی پھپھو اسے ہجوم میں لیے کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ دراصل وہ وقت جنازے کو گھر سے لے کر جانے کا وقت تھا۔ شاید میت کو نہلانے اور دیگر فرائض تب ادا کر دیے گئے تھے جب اینا بے ہوش تھی۔ اینا کی آنکھوں کے سامنے وہی 4 لوگ جو اس کے بابا کی چارپائی کو گھر کے اندر لائے تھے، وہی لوگ اس کے بابا کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھائے گھر سے باہر جا رہے تھے اور ساتھ کلمہ شہادت کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ ہر طرف قیامت کا منظر برپا تھا۔ اینا یہ سب دیکھ کر اور بھی گھبرا گئی۔ اپنے بابا کو آوازیں دیتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی معصوم زبان سے یہی کلمات نکل رہے تھے کہ بابا اپنی اینا کو چھوڑ کر نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ آپ کی اینا اداس رہے گی، آپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ وہاں پر موجود ہر شخص اینا کو دیکھ کر اور بھی غم سے نڈال ہو گیا۔ اینا نے جب ہوش سنبھالا، اسے غلط صحیح کا پتہ چلا۔ اسے بتایا گیا اس کے بابا کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اینا کی خوشیوں کا قاتل بڑی بے رحمی سے اینا کے بابا کو کچلتے ہوئے بھاگ گیا، بنا یہ سوچے کہ وہ شخص اینا جیسی خوبصورت پھول کا مالی بھی ہو سکتا تھا، جس کی دیکھ بھال شاید ابھی کوئی نہیں کرنے والا تھا۔ اب اینا کے ناز نخرے اٹھانے والا نہیں رہا تھا۔ ماضی کے دریچوں میں گم جب اینا کی کمر پر کسی نے چٹکی کاٹی تو اس کی یادوں میں تسلسل ٹوٹا اور وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی نظر اب بھی وہی کھڑکی کے باہر درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرف تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اینا نے جلدی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چٹکی کاٹنے والی کوئی اور نہیں، اس کی چھوٹی مگر شرارتی سی کزن عروج تھی جو اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اسے اینا کی یہ حالت دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا تو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ اینا کو اپنے بابا جانی کی یاد اکثر رلاتی رہتی تھی اور وہ بیٹھے بیٹھے آنسو بہانے لگتی تھی۔ ایسے میں اس کا سہارا وہ دھندلی یادیں ہی ہوتی تھی جو اس کے دماغ کے گوشوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ تھی، اور وہ پیار بھرا صاحبان اسے ہر وقت یاد آتا جس کی کمی وہ قدم قدم پر محسوس کرتی تھی۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور کہانی کے ساتھ، ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔